دوستو، اگر آپ حدیث سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ شکریہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہر صبح ایک حدیث کے ساتھ کتاب ہے عیدین کے مسائل کے بیان میں۔ سوال ہے، مسلمانوں کے لیے عید کے دن پہلی سنت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن یعنی عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں، پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریق پر چلا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ عید کے دن برچھیوں اور ڈھالی سے کھیلنا۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں جنگ باز کے قصوں کی نظمیں پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مجھے ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ شیطانی بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانے دو، خاموش رہو۔ پھر جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے انہیں اشارہ کیا اور وہ چلی گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 949۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ عید کا دن تھا، حبشہ کے کچھ لوگ ڈھالوں اور برچھوں سے کھیل رہے تھے۔ اب خود میں نے کہا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ کھیل دیکھو گی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میرا رخسار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، کھیلو کھیلو اے بنی ارفدہ۔ یہ حبشہ کے لوگوں کا لقب تھا۔ پھر جب میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی 950۔ سوال ہے، عید الفطر میں نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے۔ اور مرجی بن رجا نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی کہ آپ تاک عدد کھجوریں کھاتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 953۔ سوال ہے، بقرعید کے دن کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر دے اسے دوبارہ کرنی چاہیے۔ اس پر ایک شخص ابو بردہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ایسا دن ہے جس میں گوشت کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، اور اس نے اپنے پڑوسیوں کی تنگی کا حال بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سچا سمجھا۔ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے جو گوشت کی 2 بکریوں سے بھی مجھے زیادہ پیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اسے اجازت دے دی کہ وہی قربانی کرے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ اجازت دوسروں کے لیے بھی ہے یا نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 954۔
اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہوئی۔ لیکن جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے وہ نماز سے پہلے ہی گوشت کھاتا ہے مگر وہ قربانی نہیں۔ برا کے ماموں ابو بردہ بن نیار یہ سن کر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بکری کی قربانی نماز سے پہلے کر دی۔ میں نے سوچا کہ یہ کھانے پینے کا دن ہے، میری بکری اگر گھر کا پہلا ذبیحہ بنے تو بہت اچھا ہو، اس خیال سے میں نے بکری ذبح کر دی اور نماز سے پہلے ہی اس کا گوشت بھی کھا لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہاری بکری گوشت کی بکری ہوئی۔ ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا کہ میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے اور وہ مجھے گوشت کی 2 بکریوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، کیا اس سے میری قربانی ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن تمہارے بعد کسی کی قربانی اس عمر کے بچے سے کافی نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 955۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ مزید اسی طرح کی حدیث سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔